बुजुर्गान محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں باری تعالیٰ نے ان مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے جن کو فلاح نصیب ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ایک مومن کی فلاح کا دار و مدار ان صفات پر ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے، لہذا ہر مومن کو اس کے حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ ان صفات میں سے 3 صفات کا بیان پچھلے جمعوں میں متفرق طور پر ہوا ہے۔ ایک نماز میں خشوع اختیار کرنا، دوسرے لغو باتوں سے پرہیز کرنا، تیسرے زکوٰۃ کی ادائیگی اور اپنے اخلاق کی درستی۔ ان 3 کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت پچھلے بیانات میں ہو چکا ہے۔ اب یہ چوتھی آیت ہے، چوتھی صفت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اگر کسی کے پاس کنیزیں ہیں تو ان کنیزوں کے، کیونکہ ان کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو جو لوگ ان کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کریں تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ لیکن فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ آیت کا۔ اس میں باری تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف تمام مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے، اور وہ مسئلہ ہے انسان کی جنسی خواہش کی تسکین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ موجود ہے، اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، یعنی اس کو اپنی مخالف صنف یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اس جذبے پر تو کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس کے لیے 2 راستے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ وہ تو ہیں حلال، اور باقی سارے راستے اس خواہش کی تسکین کے حرام ہیں، اور ایک مومن کے لیے واجب ہے کہ ان سے پرہیز کریں۔ 2 راستے جو بیان فرمائے، ایک تو نکاح کا راستہ کہ بیوی کے ساتھ انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرنا اس کے لیے حلال ہے، نہ صرف حلال ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اور دوسرا، کسی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو باندی بھی کہتے ہیں یا لونڈی بھی کہتے ہیں، کہ وہ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ جو جنگ میں جو لوگ قیدی ہو جاتے تھے تو ان کو کنیز، ان کو غلام، مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنا لیا جاتا تھا۔ یہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ساری دنیا میں یہ طریقہ جاری تھا، اور آپ کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا۔ اس میں کنیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا اپنے ان کے آقاؤں کے لیے، بشرطے کہ وہ یا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، تو ان کو حلال کر دیا گیا تھا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ 2 طریقے تو ہیں حلال، بیویوں کا اور کنیزوں کا، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے کوئی انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے استعمال کرے وہ حرام، اور جو ان کو اختیار کرے وہ حد سے گزرنے والا ہے، ظالم ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ ایسا دین ہے کہ اس میں ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہے، ہر چیز کے اندر توازن اور اعتدال کو اللہ تبارک و تعالی نے مد نظر رکھا ہے۔ ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور اس فطری خواہش سے کوئی انسان مستثنا نہیں،
کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا پیغمبر اس خواہش سے مستثنا نہیں، ہر ایک کے دل میں وہ خواہش پائی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش ہی کو نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ بنایا کہ انسان کی نسل اسی خواہش کے نتیجے میں بڑھتی ہے اور آگے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے ہر انسان کی، کیونکہ فطرت ہے تو لہذا شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جذبہ غلط ہے یا جذبہ خراب ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، برا ہے، حرام ہے۔ جذبے کو حرام نہیں قرار دیا اور یہ کہا کہ البتہ اس جذبے کو پورا کرنے اور تسکین دینے کے لیے تمہارے لیے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس جائز راستے سے اس خواہش کی جتنی تسکین کرو تمہارے لیے حلال۔ لیکن دوسری طرف اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ چونکہ دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جامے سے نکال دینے والے ہیں، حیوانیت کے راستے ہیں، اس واسطے شریعت نے ان کے اوپر پابندی عائد کرنا، وہ نہ جائے۔ یہ اعتدال اور توازن ہے۔ ایک طرف عیسائیت کو دیکھیے، عیسائی مذہب میں راہبوں کا، تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ ان کا عیسائی راہبوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو اس کا کوئی راستہ نہیں کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑو، ساری لذتوں کو خیر بات کرو۔ جب تک دنیا کی ساری لذتیں نہیں چھوڑ دو گے اللہ سے قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا کھانا بھی اگر کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر، لذت کی خاطر کوئی اچھا کھانا مت کھاؤ، اور اگر مزہ لے رہے ہو کھانے میں تو اللہ میں نہیں مل سکتا۔ اور یہ تمہاری جنسی خواہش جو ہے اس کو دبانا پڑے گا۔ اگر اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو شادی اور نکاح کا بھی راستہ اختیار کرتے ہو، وہ بھی حلال نہیں۔ اس وقت تک تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ میاں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ شادی کو بھی نہ چھوڑو، بیوی بچوں کو بھی نہ چھوڑو، دنیا کے سارے کاروبار کو بھی نہ چھوڑو۔ چنانچہ انہوں نے خانقاہیں بنائی اور خانقاہوں کے اندر راہبوں کی کھیپ آ کر مقیم ہوتی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر آئے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، عیسائیوں میں نن مشہور ہے، عیسائی نن۔ وہ عورتیں ہوتی تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس خانقاہ کے لیے وقف کر دی اور شادی بیاہ سے کنارہ کشی اختیار کی کہ وہ شادی نہیں کریں گی ساری عمر۔ تو وہاں مرد ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ شادی نہیں کریں گے، کیونکہ شادی کریں گے تو اللہ میں ناراض ہو جائے گا۔ اور ننے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ شادی نہیں کریں گے، اللہ میں ناراض ہو جائے گا۔ اور جب تک نفس کو کچلو گے نہیں، جب تک خواہشوں کو اپنی دباؤ گے نہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ یہ نظام تھا، لیکن یہ نظام فطرت کے ساتھ بغاوت، فطرت کے ساتھ دشمنی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے انسان میں، اور یہ جذبہ، اس جذبے سے کوئی انسان مستثنا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ جذبہ رکھا ہے اور اس کو تسکین دینے کا کوئی جائز راستہ، حلال راستہ نہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، ان کی رحمت سے بعید ہے۔ ان لوگوں نے یہ قرار دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ فطرت سے بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ یہ جو عیسائی خانقاہیں تھیں جن میں راہب مرد اور راہب عورتیں رہتے تھے، رفتہ رفتہ یہ فحاشی کے اڈے بن گئے۔ اس واسطے کہ جس رفتہ رفتہ جب ساتھ رہ رہے ہیں اور انسان ہے، بشر ہے،
تو ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا لازمی تھا. اس جذبے کو استعمال کرنے کے لیے شیطان نے راستے سجائے. کیا راستہ سجایا کہ بھائی دیکھو جتنا اپنے نفس کو کچلو گے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. تو اب نفس کے کچلنے کا راستہ یہ ہے کہ جب خواہش بہت زیادہ شدید ہو رہی ہو اس وقت میں اس کو دبائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا, بڑا راضی ہوگا. لہذا ایسا کرو کہ دونوں راہب مرد اور راہب عورتیں یہ ایک کمرے میں رہیں. ایک کمرے میں رہیں گے تو خواہش زیادہ ابھرے گی اور اس کو زیادہ سختی سے دبانا پڑے گا. زیادہ سختی سے دبائیں گے تو اللہ میاں اور راضی ہوگا, وہ ایک کمرے میں رہنا شروع کر دیں. اب آگے دعوت یہاں تک پہنچی کہ اچھا بھائی ابھی اور زیادہ نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے. لہذا راہب مرد اور راہب عورتیں ایک چارپائی پر سوئیں اور ایک چارپائی پر سوئے تو اس کی خواہشیں دل میں پیدا ہو تو ان کو دبائیں, ان کو کچلے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوں گے, راضی ہوں گے. یہ ایک ہیلا نکالا اور جب چارپائی میں ایک ساتھ سوئے تو نتیجہ ظاہر ہے. اس کے نتیجے میں یہ ساری خانقاہیں جو ہیں یہ بالآخر فحاشی کے اڈے بن گئی. ان میں جتنی بدکاریوں کا طوفان اٹھا وہ عام زندگی میں اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی ان راہبوں کی خانقاہوں کے اندر پیدا ہوئی. یہ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو دین عطا فرمایا اس میں یہ فطرت, انسان کی فطرت کی یہ رعایت کہ چونکہ یہ انسان کا فطری جذبہ ہے لہذا اس کی تسکین کا ایک حلال راستہ چاہیے اور وہ حلال راستہ ہے نکاح. اور اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا شریعت نے, اتنا آسان کر دیا کہ اس میں نہ کسی اگر شرعی نکاح کو دیکھو تو اس میں کوئی اڑر تھڑ نہیں ہے, کوئی پیسے کا خرچ نہیں ہے, کوئی تقریب نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ مسجد میں جا کر کسی آدمی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں. نکاح کی صحت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میاں بیوی دو آدمی اور دو گواہ موجود ہوں. بس دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور عورت جواب میں کہہ دے میں نے قبول کیا, یا عورت کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا, مرد کہہ دے کہ میں نے قبول کیا. دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے نکاح ہو گیا. نہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں جا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا جائے. عیسائیوں کے یہاں نکاح ممکن نہیں ہے سوائے کلیسا کے. اگر کوئی دو آدمی اس طرح آپس میں بیٹھ کر دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا, میں نے قبول کیا, عیسائی مذہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح کب ہوگا؟ جب آدمی جائے کلیسا میں, گرجے میں, اور گرجے میں جا کر پادری کی منت سماجت کرے, پادری کو فیس ادا کرے کہ پادری صاحب ہمارا نکاح پڑھ دیجئے. وہ اپنی فیس وصول کرے گا اور فیس وصول کرنے کے بعد وہ خاص وقت پر آ کر اس کو وقت دے گا. اس وقت میں جب پادری پڑھائے گا تو نکاح ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ضرور کسی آدمی سے نکاح پڑھوا جائے. دو مرد و عورت اور دو گواہ آپس میں کہہ بیٹھے اور مہر مقرر کر لے, بس ہو گیا نکاح. ہاں سنت ہے کہ خطبہ پڑھ لے, اگر شوہر کو آتا ہے خود پڑھ لے, کسی کے بلانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ آپ کو ایسا نہیں آتا اس واسطے کسی سے نکاح پڑھوا لیا جاتا ہے کہ وہ خطبہ پڑھ دے اور یا وہ قبول کرا دے تاکہ فائدے میں ہو جائے. ورنہ شرط نہیں, اسلامی شریعت کے لحاظ سے یہ کوئی شرط نہیں ہے. نہ خطبہ شرط ہے, نہ مسجد میں جانا شرط ہے, نہ کوئی اور کسی عالم کی موجودگی میں نکاح پڑھوانا شرط ہے. اللہ نے اتنا آسان کر دیا, اور اس لیے کر دیا تاکہ انسان کی جو فطری خواہش ہے یہ غلط راستے تلاش نہ کرے. جب یہ فطری خواہش پیدا ہو تو انسان اس کے لیے حلال راستہ اس کے پاس موجود ہو. یہ تو آج ہم نے اپنے معاشرے میں ٹومار بنا لیا نکاح کو. شادی کرنا جو ہے وہ ایک عذاب بنایا ہوا ہے. کوئی آدمی
آدمی شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے نہ ہو. تقریب کے لیے پیسے چاہیے, مہندی کی رسم کے لیے چاہیے, منگنی کی رسم کے لیے چاہیے, اور اتنے سارے آدمی بلانے ضروری ہیں, اور اتنے جوڑے چاہیے, اتنا زیور چاہیے, اتنا ہزار چومار بنائے ہوئے ہیں ہمارے رسوم و رواج نے, جس نے نکاح کرنے کو ایک عذاب بنا دیا ہے. شریعت میں کوئی پابندی نہیں اس قسم کی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشرہ مبشرہ میں سے, سابقین اولین میں سے, جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے ان میں سے, اور ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی کہ یہ جنت میں ہوں گے. عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے, ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آ گئے, نمازوں میں آتے رہے. ایک دن مسجد نبوی میں نماز کے اندر حاضر ہوئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو دیکھا تو یہاں ان کے کرتے کے اوپر وہ کوئی زردی نظر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, زرد رنگ جیسا ہوتا خوشبو کا. پہلے خوشبو استعمال ہوتی تھی, وہ زرد رنگ کی ہوتی تھی, وہ لگی ہوئی. حضور نے پوچھا بھائی یہ کیا تمہارے کرتے پر یہ کیا لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں نے نکاح کیا ہے ایک خاتون سے اور اس میں خوشبو لگائی تھی تو خوشبو کا نشان رہ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا نکاح کیا, بھائی اللہ تعالیٰ برکت دے تمہارے نکاح کو, اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. اور پھر ساتھ میں یہی فرمایا کہ بھائی کسی وقت ولیمہ کر لینا اپنے نکاح کا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے, اور ان جانسار صحابہ کرام میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اوپر اپنا خون گرانے کو تیار. نکاح کر لیا, حضور کو بلایا بھی, حضور کو دعوت بھی نہیں دی. اور جب حضور کو پتا چلا کہ نکاح کر لیا تو یہ بھی حضور نے فرمایا کہ بھائی وہاں پہلے بیٹھ کے کر لیا تم نے نکاح, ہمیں بلایا بھی نہیں, آپ نے کوئی شکایت بھی نہیں ان سے. تو کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سارا کچھ قاعدے شرطیں جو ہم نے اپنے معاشرے میں لگا رکھی ہے کہ جب تک 1000 آدمی نہ بلایا جائے, جب تک وہ شامیانے نہ لگائے جائے, اور جب تک جہیز اتنا سارا نہ ہو اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, اسلام نہیں ہے. کیوں؟ اسی لیے تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے غلط راستے تلاش نہ کرے, اتنا آسان کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہے, انصاری صحابی, حضور کے بڑے ہی چہیتے صحابی, بڑے لاڈلے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ. اسی طرح انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کر دیا, بس حضرت کیا کہ حضرت میں نے نکاح کر لیا. تو پوچھا کہ اچھا تم نے جو نکاح کیا تو کسی کنواری لڑکی سے کیا یا کسی شادی شدہ سے کیا, جو جس کی پہلے شادی ہو اس سے کیا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میری بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی, میرے باپ چھوڑ کے چلے گئے تھے 6 مہینے, اور وہ سب چھوٹی چھوٹی تھی, تو ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسی عورت ہو جو ذرا سمجھدار ہو اور ان کی تربیت بھی کر سکے. تو اگر میں کسی کنواری لڑکی کو لے آتا تو وہ اس کی پوری دیکھ بھال نہ کر پاتی, اس واسطے میں نے ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت برکت دے تمہارے نکاح دے. یہاں بھی نہ حضرت جابر نے حضور کو بلایا اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت فرمائی کہ بھائی تم نے تو اکیلے اکیلے کر لیا, ہمیں نہیں پوچھا. تو یہ مزاج تھا جو دین نے پھیلایا. آج ہم لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر, غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر اپنے نکاحوں میں, اپنے شادی بیاہ کے اندر اتنی رسمیں بڑھا لی ہیں کہ وہ عذاب بن کر رہ گیا ہے. ایک آدمی کے لیے نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا. تو شریعت نے یہ راستہ رکھا آسان کر کے, بھائی نکاح کر لو, اور نکاح کے ذریعے تمہیں چھوٹ ہے اپنی جنسی خواہش کے جائز ذرائع سے تکمیل کرنے کی. رہبانیت کی دعوت نہیں دی کہ تو چھوڑ دو. اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ
इजाजत दी, इजाजत ही नहीं दी, बल्कि यह फरमाया कि मियां बीवी के जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं वो दर हकीकत सिर्फ जायज ही नहीं सवाब का जरिया है। एक मरतबा एक सहाबी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी बीवी के साथ जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करते हैं तो उसमें तो हम अपनी ज़ाती लज्जत की खातिर करते हैं और उसमें हमें नफसानी लज्जत महसूस होती है, इसमें सवाब क्यों? इसमें सवाब क्या था? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ कि अगर तुम ये लज्जत हराम तरीके से हासिल करते तो गुनाह होता कि नहीं होता? तो साहब ने अर्ज़ किया कि बेशक अगर हराम तरीके से करते तो गुनाह होता। तो आपने फरमाया जब तुम उस हराम को छोड़कर अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से हलाल तरीके को इख्तियार कर रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला इस हलाल तरीके पर तुमको गुनाह सवाब अता फरमाते हैं और ये अजर का सबब बनता है तुम्हारे लिए। और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी आजादी दे दी कि अब मियां बीवी है वो आपस में अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए कोई पाबंदी ये नहीं लगाई कि भाई कितनी मरतबा और किस वक्त में, औकात की कोई पाबंदी नहीं, आदत की कोई पाबंदी नहीं और तरीकों की भी कोई खास पाबंदी नहीं। इस तरीके से उसको खोल दिया ताकि जायज तरीके से इंसान को, इसीलिए हदीस में फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी कोई किसी लड़की का रिश्ता आए और ऐसे शख्स का रिश्ता आए जो तुम्हें अच्छा लगता हो ज़ाहिरी एतबार से भी और दीन के एतबार से भी और तुम्हारा कुफू भी हो तो उसको कबूल कर लो। और फरमाया कि इल्ला तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बड़ा फितना फैलेगा, बड़ा फसाद फैलेगा। क्या माना कि लड़कियां बैठी हुई है घर में रिश्तों के इंतजार में और रिश्ते भी मौजूद है लेकिन जहेज के इंतजार में और इस बात के इंतजार में कि बाप के पास जब लाखों रुपए आएंगे तब वो बेटी को शादी करके रुखसत करेगा। तो लड़कियां तो इस इंतजार में बैठी हैं और बहरहाल इंसान है, उनके दिलों में भी जज्बात है, उनके दिलों के अंदर भी ख्वाहिशात है। वो जब जायज तरीके से पूरी नहीं होंगी तो उनको नाजायज तरीके की तरफ शैतान ले जाएगा और उससे फितना फैलेगा, फसाद फैलेगा। देख लो आज पूरे माशरे में क्या फितना और फसाद फैला हुआ है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से रूगर्दानी की बिना पर। तो ये रास्ता अल्लाह ने जायज करार दिया। तो एक तरफ शरीयत ने जायज रास्ता पैदा कर दिया इस ख्वाहिश की तस्कीन का और दूसरी तरफ ये कह दिया कि इस रास्ते के अलावा जो रास्ते हैं वो इंसान को तबाही की तरफ ले जाने वाले हैं, बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं, उसको माशरे के अंदर कोड़ पैदा करने वाले हैं। उनसे बचो, जो लोग उनकी तरफ जाएंगे फउलाइका हुमुल आदून, वो अपनी हद से गुजरने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे, अजाब को दावत दे रहे हैं वो लोग। तो एक तरफ रास्ता जायज खोल दिया, नाजायज रास्तों को बंद कर दिया। ये एतदाल का रास्ता बताया है इस्लाम ने और इसीलिए फरमाया कि जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें यानी इफ्फत और इस्मत की जिंदगी गुजारें, जो हलाल तरीके हैं सिर्फ उन पर इत्तिबा करें और हराम तरीकों से परहेज करें तो उसके बगैर उनको फलाह हासिल नहीं हो सकती, न दुनिया में न आखिरत में। अब क्या तरीका है उस इफ्फत और इस्मत को हासिल करने का और उसके लिए क्या तफसीली अहकाम कुरान और सुन्नत ने अता फरमाए हैं, ये एक मुस्तकिल मौजू है। और अब चूंकि वक्त खत्म हो चुका है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई तो अगले जुमे में इसकी तफसील करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने फजल करम से इफ्फत और इस्मत की दौलत अता फरमाए, अपनी रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।